آج اس کی شادی کا تیسرا دن تھا۔ اس کا شوہر شادی کی رات کا گیا آج لوٹا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے پریشان تھی، آخر یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ولیمے کے لیے معذرت کرتے وہ اسے اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا۔ اس انجان شہر میں، اس گھر میں اتنے دنوں سے اس کے ساتھ صرف ملازم تھے۔ وہ نئی نویلی دلہن اس صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سسرال میں ایک نند اور ساس تھی جو شادی والے دن ہی رخصتی کے بعد جرمنی روانہ ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی فلائٹ تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس کا شوہر کمرے میں آیا تو بس اتنا کہا، آپ چینج کر لیں، ہمیں کشمیر کے لیے نکلنا ہے۔ اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی شاید وہ کشمیر اپنے ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے خود ہی اپنی ماں کو فون کر دیا تھا کہ وہ ہنی مون کے لیے کشمیر جا رہی ہے، تو اماں نے بس اپنا خیال رکھنے کا کہا تھا اور چند معمول کی نصیحتیں۔ ایک بات اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب زندگی تیز رفتاری سے گزرنی تھی، اور اس سب میں اس کے شوہر نے اس سے سوائے ان الفاظ کے اور کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ منتظر ہی رہی۔ یہاں اس گھر میں آنے کے بعد وہ ایسا گیا کہ آج آیا تھا۔ جب وہ آیا تو وہ سو رہی تھی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو وہ صوفے پر الجھا بکھرا سا بیٹھا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ قریب بیٹھنے پر اسے پتہ چلا اس کی آنکھیں لال لال تھیں۔ اب کی بار اس نے شوہر کے بازو پر ڈر کے ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ کو محسوس کر کے وہ ایک دم سے اس سے فاصلے پر ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن انداز ایسا تھا جیسے مجھ سے دور ہو کر بات کرو۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا دماغ شادی کے بعد کی صورتحال کو سوچ کر شل ہوا جا رہا تھا۔ آخر کیا تھا جو اسے چھپایا ہوا تھا؟ وہ اسی طرح الجھی ہوئی کچن میں آ گئی۔ وہاں جیسے افراتفری کا عالم تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اپنی پریشانی کو بھول کر ان سے پوچھ بیٹھی۔ دونوں بچے روئے جا رہے ہیں، ان کے لیے دودھ تیار کر رہے ہیں۔ کون سے بچے؟ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے ابھی بہت سے سرپرائز رہتے تھے۔ آپ کے بچے، ایک ملازمہ نے جواب دیا۔ میرے بچے؟ میرے بچے کہاں سے آ گئے؟ آج میری شادی کو تیسرا دن ہے۔ اسے جیسے غصہ آیا۔ بیگم صاحبہ، اس کا مطلب ہے صاحب کے بچے۔ وہ یقیناً آپ کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی ماں اور ہے۔ آپ کی چونکہ صاحب کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو اس حساب سے اس نے انہیں آپ کے بچے کہا۔ دوسری ملازمہ نے جیسے سلیقے سے بات کو سنبھالا ہو۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بچوں کی فیڈر اٹھائے کچن سے باہر نکل آئیں۔ تمہارے خیال میں انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ صاحب کی دوسری شادی ہے، یا یہ پتہ نہیں ہوگا کہ صاحب کے 2 بچے ہیں؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگیں۔ وہ غصے سے بھری اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ غصہ، صدمہ اور بے یقینی ملی جلی کیفیت تھی۔ کیا آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور وہ آپ ہی کے بچے ہیں؟ شاید اسے ابھی بھی امید تھی کہ وہ انکار کر دے گا۔ علی نے یک لفظی جواب دیا، ہاں۔ وہ بے یقین تھی۔ واقعی؟ اس نے پھر سے تصدیق چاہی۔ جی بالکل، میرے گھر والے جانتے ہیں۔ پتہ نہیں، لیکن میرے گھر والے جانتے نہیں تھے۔ شاید آپ ہی نے آپ کے گھر والوں کو بتایا ہو اور اس کے سامنے کھڑا بے تاثر سا اسے بتا رہا تھا۔ ناممکن، اگر میرے گھر والوں کو پتا ہوتا تو وہ کبھی میری شادی آپ سے نہ کرتے۔ وہ صدمے سے چلائی۔ جو بھی ہو، ان کو پتا ہے یا نہیں پتا یہ میرا مسئلہ نہیں۔ انہیں اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کرتے وقت ساری چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ اس وقت میں غم کی حالت میں ہوں۔ 2 دن پہلے میری بیوی مری ہے اور اس کی میت اس کے گھر والے ہاسپٹل سے اپنے گھر لے گئے ہیں۔ میرا ایک بیٹا سال بھر کا ہے تو بیٹی بس 3 دن کی۔ کیا میرے غم سے زیادہ آپ کا غم ہے؟ آپ سے میں بعد میں بات کر لوں گا، لیکن فی الحال مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ اسے ایسی کیفیت میں تھی کہ جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم تھے۔ وہ اس وقت لانچ میں بیٹھی تھی۔ گھر کے کمرے سے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ لا تعلق سی بیٹھی تھی۔ اسے بچے کبھی بھی اتنے پسند نہیں رہے تھے، اور روتے ہوئے بچے تو پھر زہر لگتے تھے۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کرے یا نہ کرے، کیونکہ رخصت ہوتے وقت وہ ان سے شدید ناراض ہو کر نکلی تھی کہ امی نے اس کا کمرہ بھتیجیوں کو دے دیا تھا۔ آخر اپنا موبائل اٹھاتی لان کی طرف جانے لگی۔ یہاں تو بچوں نے پورا گھر ہی سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اماں کا نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ سنتی رہی۔ ماں کی آواز آئی، السلام علیکم اماں، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ علی کیسا ہے؟ اماں، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ میرا شوہر جھوٹا اور بدتمیز ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ
बस कर दो रमीशा, आज तुम्हारी शादी को 5वां दिन है और तुम्हारे मुंह पर शौहर का गिला। अम्मा तो जैसे जलाल में आ गई थी। कभी तो किसी से खुश हो लिया करो। अब शादी को 5वां दिन है और शौहर झूठा और बदतमीज भी बन गया। तुम्हारे लिए खबरदार, आज के बाद मेरे सामने शौहर का गिला किया। इसके अलावा कोई बात है तो करो। नहीं, और कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है और इसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरी याद आएगी तो नहीं, लेकिन आप भी जाएं तो मुझसे राब्ता ना कीजिएगा, क्योंकि मेरे शौहर को पसंद नहीं कि मैं अपने मेके वालों से ज़्यादा कांटेक्ट में रहूं। ये बोलकर इसने गुस्से में फ़ोन ही ऑफ कर दिया। आंसू थे कि बहते ही जा रहे थे। 2 हफ्ते होने को आए थे। वो इस कमरे में अकेली होती थी। अली घर होता तो दूसरे कमरे में रहता या कभी बच्चों के पास नजर आता। वो आईने के सामने खड़ी खुद का जायजा लेने लगी। उलझे हुए बाल, मुरझाई हुई रंगत, वो तो बहुत टिप टॉप रहती थी। ऐसा हुलिया तो इसने कभी नहीं अपनाया था। वार्डरोब के आगे खड़े होकर इसने अपने जहेज का एक बेहतरीन सूट निकाला। फिर कुछ देर बाद वो नहाई धोई खड़ी थी। अगर जिंदगी ऐसे है तो इसी तरह ही सही। वो किसी के लिए रोग नहीं लेगी। अगर अली साहब बीवी के गम में थे तो होते रहें, वो क्यों किसी के लिए गम पालती। वो अच्छी तरह तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। वो घर के एक एक कोने को देख रही थी। वो घूमते फिरते बच्चों के कमरे के सामने खड़ी थी। अली इस कमरे से बाहर आया। इसे वहां खड़ा देखकर रुक गया। इसे याद आया कि वो इसकी दूसरी बीवी थी। वो इसे सामने देखकर कंफ्यूज हो गई और जल्दी से सलाम कर डाला। कैसी हैं आप? रसमन ही पूछ रहा था, वरना अगर इसकी खैरियत जाननी होती तो इसी घर में थी। वो मजाल जो इसके कमरे में झांका हो और इसको तैयार हुए हैरत से देख रहा था। वो इतनी तैयार होकर खड़ी थी, क्यों भला? ठीक हो? इसकी खुद पर जमी निगाहों से वो कंफ्यूज हो रही थी। रिमशा, आप कहीं जा रही हैं? बिल आखिर इसने पूछ लिया। मेरा नाम रमीशा है। इसे गुस्सा ही आ गया था। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। पीछे अली अपने रूम में जाते हुए पहली बार इसके बारे में सोच रहा था। इतने दिनों तो इसने अपने वजूद का एहसास ही नहीं दिलाया था और एकदम से इसकी सोचों में आ गई थी। बहुत ही बचगाना किस्म का रवैया था, जज्बाती और गुस्से की तेज। रमीशा फारूक के बारे में पहली राय थी। आज वो 1 माह के बाद ऑफिस आया था। तकरीबन स्टाफ इससे इसकी पहली बीवी शहरीन की ताज़ियत करके जा चुका था। इतना परेशान क्यों हो? अजीज की बात पर वो चौंका। मेरी बीवी को मरे सिर्फ 1 माह हुआ है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे बिन माँ के हैं। तुम कहते हो परेशान क्यों हूँ? वो बुरा मान गया। मेरा ये मतलब नहीं था। अजीज ने अपनी सफाई दी। यार, बच्चे बहुत छोटे हैं, इनके लिए किसी केयर टेकर का इंतजाम करना है। लेकिन इतने छोटे बच्चों के लिए दिल किसी पर एतबार नहीं कर पा रहा। केयर टेकर क्यों ढूंढ रहे हो? दूसरी शादी जो की है, बीवी से कहो इन्हें कुछ अरसे के लिए संभाल ले। शट अप यार। वो मशवरा सुनकर तप उठा। इसे अपनी रमीशा से उस दिन वाली मुलाकात याद आई थी। गलत नाम बोलने पर इसका गुस्से पर वॉकआउट करना और इन बच्चों के अब्बा ने पहली शादी इसे छुपाई थी, इससे यानी इसके साथ धोखा हुआ था। वो ऐसे शख्स की औलाद को क्यों देखती भला? इसने अजीज को मुख्तसर समझाया। अजीज को समझ न आया कि वो इसे क्या मशवरा दे। अगर शहरीन भाभी जिंदा होती तो तुम दूसरी शादी का क्या जवाब देते? इन्हें जो भी देता, लेकिन होती तो। काश वो ना जाती। इसकी और शहरीन की फैमिली की दुश्मनी बहुत पुरानी थी। नई नस्ल को पुरानी वजूहात तो नहीं मालूम थी, लेकिन वक्त के साथ साथ नई वजूहात पैदा होती रहती थीं, जिसकी वजह से ये खानदानी दुश्मनी अपडेट होती रहती थी। दोनों खानदान कश्मीर मुजफ्फराबाद में रहते थे। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कब इनके बीच मोहब्बत आई पता ही ना चला। वो जहाँ मिल जाते एक दूसरे पर तंज किए जाते, लेकिन फिर मोहब्बत भरी बातें होने लगीं। दोनों फैमिलीज को मनाना बहुत मुश्किल काम था। पहले अली ने घर बात की थी और सिर्फ बात करने पर इतना बड़ा हंगामा बरपा हो गया। बाबा ने कहा था नामुमकिन है, और अम्मा ने कहा था कि वो इकलौते बेटे को भूल जाएंगी, लेकिन दुश्मनों की बेटी कभी ब्याह कर नहीं लाएंगी। फिर चंद माह बाद बाबा की डेथ के बाद बिजनेस की सारी जिम्मेदारी इसके सर पर आ गई थी। अम्मी बीमार रहने लगी थीं। फिर आपी बहुत इसरार करके इन्हें अपने साथ जर्मनी ले गईं। वो बिजनेस की वजह से पाकिस्तान अकेला रह गया था। फिर शहरी ने बताया कि इसके घर वाले इसकी शादी कहीं और कर रहे हैं। वो अकेला ही अपना रिश्ता लेकर इसके घर गया और हस्बे तवक्का बहुत बेइज्जती करके घर से निकाल दिया गया। आखिरी हल इनके पास कोर्ट मैरिज का रह गया था। शहरी ने ये बात बताकर अपने घर वालों के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। इसके भाई इसको मारने पर तुल गए थे, लेकिन इसके अब्बा ने इस वक्त अली को फ़ोन करके बेटी इसके साथ रुखसत कर दी थी और इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वो इसे होटल ले गया। घर ले जाता तो मुलाजमीन अम्मा को फ़ोन करके बता देते। नया घर लेकर इसे फर्निश्ड करके
شہرین کو وہاں رکھا۔ اسی دوران اماں نے 2 چکر پاکستان کے لگائے تھے۔ اماں اب اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں اور ادھر شہرین ماں بننے والی تھی، اور وہ چاہ کر بھی ماں سے یہ بات شیئر نہ کر پایا تھا۔ بس یہ چاہتا تھا کہ وہ جلد ہی واپس جرمنی چلی جائیں تاکہ کسی جاننے والے سے اس کی شادی کی خبر ان تک نہ پہنچے۔ اس کا دوسرا بچہ پیدا ہونے والا تھا جب اماں اور آپی لاہور آئی تھیں، اور اسے بھی وہیں بلایا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا آپی کی کسی دوست کے جاننے والوں میں اس کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ اب اسے لڑکی والوں سے ملنا تھا۔ احتجاج کرتا رہ گیا، مگر اماں نے ایک نہ سنی، بلکہ شادی کے لیے قریب کی ڈیٹس بھی رکھ دی گئیں۔ مہندی والی رات اس کا صبر کا پیمانہ چھلک پڑا تھا۔ اماں اور آپی کو اپنی پسند اور اپنی شادی اور بچوں کا بتایا تھا۔ یہ سن کر اماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑ گیا۔ وہ شرمندہ اور سر جھکائے ہوئے تھا۔ پھر اماں اسی شرط پر مانی تھی کہ وہ کسی کو بھی پہلی شادی کا نہ بتائے اور چپ کر کے شادی کر لے۔ اس نے آپی سے کہا تھا کہ وہ لڑکی والوں کو اس کی پہلی شادی کا بتا دیں، لیکن عین موقع پر یہ بتانا صرف ان کے خاندان کے لیے نہیں، لڑکی والوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتا۔ شاید شادی نہ ہو پاتی۔ آپی نے یہی سوچ کر کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس نے گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ شہرین کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسے ہسپتال لے گئے۔ وہ ولیمہ کینسل کر کے وہاں پہنچا تو پتہ چلا بچے کی پیدائش کے وقت وہ تکلیف برداشت نہ کر سکی اور خالق حقیقی تک جا پہنچی۔ دونوں بچوں نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ پہلے تو وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر بچوں کے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بچے کی رونے کی وجہ سے رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ اسے دونوں ملازموں پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہے ہیں دونوں؟ وہ دونوں ہی تھکے ہوئے انداز میں بولیں۔ پتہ نہیں، شاید ماں کی یاد آ رہی ہوگی۔ نصیبوں نے اسے بچوں سے ہمدردی کروانا چاہی۔ اس نے احد کو شاکرہ کے ہاتھوں سے لے لیا اور پاس آتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ اس کو چپ کروانے کے بعد اس نے بچی کو دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے اپنی اماں کے انداز میں اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا کہ کہیں پیٹ میں درد تو نہیں۔ جیسے اس نے بچی کے پیٹ کو ہلکا سا دبایا، بچی کا رونا شدید ہوا۔ اس کے پیٹ میں درد ہے، دیکھو کوئی دوائی رکھی ہے تو مجھے دو۔ دوائی دینے پر وہ بچی چپ ہو گئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی ابھی تک کچھ نہیں رکھا، صحابی گڑیا بلاتے ہیں۔ اسے بیوی کے غم سے فرصت ملے تو دیکھے کہ بچی 1 ماہ کی ہو گئی ہے اور بے نام ہے۔ وہ غصے سے بولی۔ اب وہ اکثر بچوں کے پاس آنے لگی تھی۔ اسے بچوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں وہ بھی اسی کی طرح تھے، یعنی کسی کے لیے ان کا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن علی بیڈ پر بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ وہ جھکا ہوا مسلسل ٹائپنگ کیے جا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آنے کی اجازت دیتا، دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ علی کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ عجیب لڑکی ہے، جب اجازت نہیں لینی تھی تو دستک کیوں دی؟ جی، علی نے سوال پوچھا۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ آپ کی مجھ سے شادی ہوئی تھی۔ علی کو دیکھتے ہی خود بخود اس کا لہجہ طنزیہ ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے، وہ تحمل سے بولا۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، ہمارے ہاں شادی شدہ بیٹیوں کی نان و نفقہ کی ذمہ داری ان کے گھر والے نہیں اٹھایا کرتے۔ علی ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ اتنی معصومیت؟ اس نے طنز کیا۔ اتنی دیر میں علی کو بات سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے 5 لاکھ کا چیک اسے پکڑا دیا۔ آئی ایم سوری، مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ آئندہ خیال رکھیے گا، مجھے مانگنا پسند نہیں۔ وہ یہ کہتی پلٹ گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ بچے اس کے ساتھ مانوس ہو رہے تھے اور اس کی بچوں کے لیے محبت بڑھتی گئی، جبکہ علی اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ وہ رات کو گھر دیر سے آتا اور صبح جلدی چلا جاتا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو اپنے بچوں کو دیکھنے ان کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا رمیشہ احد کو گود میں اٹھائے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، نیند میں تھی۔ رمیشہ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اتنی دیر میں ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ پوچھنے پر ملازمہ نے بتایا کہ احد کو صبح سے بہت تیز بخار ہے۔ رمیشہ بیگم نے بڑی مشکل سے اسے دوائی دے کر سلایا ہے۔ اگر سگی ماں بھی ہوتی تو وہ بھی اس طرح سے خیال نہ رکھتی۔ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کے بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا دل رمیشہ کی طرف مائل ہونے لگا۔ اب وہ اکثر رمیشہ کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھتا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ اب وہ رمیشہ کو اپنی بیوی کی صورت میں دیکھنے لگا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے آغاز کرے گا۔ پھر ایک دن اس نے رمیشہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسے اپنے دیے گئے دھوکے کی معافی مانگی۔ رمیشہ بولی، اگر صرف آپ کے ساتھ رہنے کی بات ہوتی تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی، لیکن مجھے بچوں سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ ان کی خاطر آج میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔